پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مودی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمیع صاحب ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان، اس کا پاپولیشن ہمارے سے 7 گنا زیادہ ہے، اس کی اکانومی 9 گنا زیادہ ہے، اس کا فوج 4 گنا، نیوی 8 گنا، ایئر فورس 6 گنا زیادہ ہے۔ ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، مگر it will be a very very ugly war۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بنا، اس پر بھی پورے نیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ ہر طرف میڈیا میں ہمیں یہ تو خبریں مل رہی ہیں کہ بھارت کی سازش تھی، اس میں کوئی شک نہیں بھارت کی سازش تھی۔ پاکستان کے اداروں پر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد مجروح کرنے کے لیے بھارت نے، مکتی بانی نے بڑی ایک گیم بنائی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن میں آج دیکھ رہا تھا ہم نے کہاں پر غلطی کی؟ کیا ہمارا بھی کوئی اس میں قصور تھا؟ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ظفر ہلالی صاحب۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس سب کچھ انڈیا کی ہی ایک سازش کی وجہ سے ہوا ہے اور ہم تو سارے کام ٹھیک کر رہے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہماری غلطیاں نہیں تھیں، ہماری بھی غلطیاں تھیں اور بڑی غلطیاں تھیں اور کافی غلطیاں تھیں کہ ہم نے ہمارے بنگالیوں بھائی کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں لیا، اور جس طریقے سے ان کو کیا کہتے ہیں، وی شوڈ ہیو گون آؤٹ آف آور وے ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ ہم نے بالکل نہیں کیا، بلکہ ان کو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جو پیسے کمائے جا رہے تھے اس وقت جھوٹ کے سیل سے، وہ سب ویسٹ پاکستان میں خرچ یہ کر رہے تھے، لگا رہے تھے، اور ادھر کچھ نہیں۔ اور پھر میرے خیال میں ان کے ہمارے جو مثال کے طور پہ بیوروکریٹس تھے جو ادھر گئے تھے اور ادھر انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن لگائی، ان کا بھی رویہ کچھ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ سپیریئر ہیں یہ لوگ۔ یہ سب چیزیں تو صحیح، مگر یہ میں کہوں گا آپ سے کہ یہ جو سازش تھی الگ ہونے کا، یہ جو یہ ناٹ ایٹ آل کہ یہ سب پاکستان کا قصور تھا، بالکل نہیں۔ یہ بنگالیوں خود اور خاص طور مجیب الرحمان، تاج الدین اور عوامی لیگ، دیکھیے اگر یہ سازش نہیں ہوتی، پہلے یہ سازش 1971 میں تو نہیں ہوا نا، یہ سازش 1962 میں ہوا، جب خفیہ طور سے مجیب الرحمان جا کے اندرا گاندھی کو ملا، پھر 1966 میں ہوا، پھر اگرتلا کا کیس ہوا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری انٹیلیجنس کدھر تھی؟ ہماری انٹیلیجنس نے پکڑا ان کو، مگر اس وقت کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی یہ تھا خواہش۔ اور دیکھیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے نہیں وہ میجورٹی میں تھا، اس کو گورنمنٹ دے دیتے، بھائی وہ ایسا میجورٹی تھا اس کا کہ 1 سیٹ پاکستان میں اس کا نہیں تھا، تو اب وہ کیا کرتا؟ کیا کامیاب ہوتا؟ اور دوسری بات وہ تو کہہ رہا تھا یا تو مجھے پاکستان کا پرائم منسٹر بناؤ یا میں بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر بنوں گا۔ بیسکلی اس کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ کیا سیکریفائس کیا اس نے؟ ہاں، اگر پاکستان بچانے کے لیے ایوری سیکریفائس، اگر وہ اس قسم کا جوش اور ولولہ ہوتا اور بھی سیکریفائس کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تم لوگوں کو فکر ہے، شک ہے، آؤ ملیں، بات کریں، یہ کریں وہ کریں، کچھ نہیں، یہ دو نہیں تو پھر دیٹ واز دا ریزلٹ۔ لیکن بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں کچھ ہمارا قصور بھی تھا، اور اگر ہم اپنے معاملات اگر درست رکھتے تو یہ جو انڈیا کی سازش تھی شاید ہو سکتا ہے کچھ اس میں تاخیر ہو جاتی، وہ جو مقامی آبادی ہے وہ شاید اس پروپیگنڈے میں نہ آتی۔ لیکن آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اور جو انڈین سازش تھی وہ پھر اس میں مکمل طور پر وہ کامیاب ہوئے، اور جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ہم سے وعدہ تو ہوتا رہا کہ وہ آ رہا ہے بحری بیڑا اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، بس آنے والا ہے اور سب کچھ ہونے والا ہے، بٹ نتھنگ ہیپنڈ، اور پاکستان جو ہے وہ پھر 2 لخت ہو گیا، وہ پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔
پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مودی کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا وہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کر سکتا ہے. سمیع صاحب ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان. اس کا پاپولیشن ہمارے سے 7 گنا زیادہ ہے، اس کی اکانومی 9 گنا زیادہ ہے، اس کا فوج 4 گنا، نیوی 8 گنا، ایئر فورس 6 گنا زیادہ ہے. ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، مگر اٹ ول بی اے ویری ویری اگلی وار. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے ہم نے نیوکلیر ویپنز ڈیولپ کرے ہیں. اور ایک دفعہ جب آپ نیوکلیر ویپنز کی بات کرتے ہیں جنگ میں، تو دین ایوری تھنگ از آف دا ٹیبل. پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب چیز. ہمیں دوست چاہیے. کون ہیں ہمارے دوست؟ ایک دوست تھا. ہم کیوں بلاکس میں گئے تھے پہلے؟ یہ نہیں کہ ہمارے جو باپ تھے اور والد صاحب تھے وہ اسٹوپڈ تھے، اسی لیے نہیں گئے. ہم اس لیے گئے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ تھا ہی نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر نیوکلیر ویپن تھا ہندوستان کبھی آ کے انویڈ کر سکتا تھا ایسٹ پاکستان کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہمیں چاہیے تھا امداد، دوست، سپورٹ. اور اس لیے ہم پھٹ کر کے چلے گئے امریکن کے پاس. سیٹو آ گیا، سینٹو آ گیا، پیسے آنے لگے، ہتھیار آنے لگے، پیٹرن ٹینکس آنے لگے، F-16 اور یہ وہ بعد میں. مگر بات اصل یہ ہے کہ وہ دوست نکلا، وہ دشمن. اس لیے ان دا مڈل آف اے وار، جنگ کے درمیان 1965 میں انہوں نے آرمز ایمبارگو لگا دیا. جب ان کو پتا تھا ہتھیار تو ہم اور ایمونیشن ہم سب ان سے خریدتے. تو ہم نے ابھی فیصلہ کیا بھائی نہیں باکس نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی اگر امریکہ چلے گیا ہے، ہندوستان بن گیا ہے، امریکہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس واٹ آلٹرنیٹیو ڈو یو ہیو؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ہم بلاک نہیں جائیں گے تو یہ لہٰذا جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ. اس لیے کہ پھر مرتے ہیں کہ ہماری دوستی جو چین کے ساتھ ہے اٹ از ڈیپر دین دی سی، اور چین کے ساتھ ہے اٹ از ڈیپر دین دی سی اور ہائر دین دا ماؤنٹنز اور یہ سب چیزیں. اس کے معنی آپ کیوں نہیں گئے ڈیموکریسی سمٹ پہ؟ اس لیے، اور صحیح کیا آپ نے، اس لیے کہ چین کو اچھا نہیں لگتا تھا. اور جتنا چین آپ کے لیے سیکریفائس کیا ان ٹرمز آف فرینڈشپ اور آپ کو مدد کیا ہے، اور کروشل ٹائمز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے ایسے دوست کے ساتھ اس کے وقت پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تو نو، ہم ایک سائیڈ پہ ہیں